سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب. تھینک یو سو مچ. اعزاز صاحب, آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ذرا یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں ایک پورا انفلکس ہے انفارمیشن, مس انفارمیشن, اے آئی ویڈیو. کافی دنوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کدھر ہے نیتن یاہو. پھر ایک نئی ویڈیو آ گئی جس میں ان کی 6 فنگرز والا ایشو آ گیا. پھر ایک اور ویڈیو آ گئی, اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ از لیفٹی لیکن وہ رائٹ ہینڈ سے کافی کا کپ پی رہے ہیں اور وہ کافی چھلک نہیں رہی ہے. آئی بلیو ان دس تھیوری, جو لیفٹ اور رائٹ ہینڈ والی تھیوری, آئی بلیو ان دس. اور وہ جو کافی جو بڑی نائسلی برمڈ کافی ہے لیکن وہ گر نہیں رہی کپ سے باہر, حالانکہ وہ کپ کو سکویز بھی کر رہے ہیں. 2 گھونٹ بھی پیے, 2 گھونٹ بھی پیے, لیکن وہ کم, اس کی سطح کم بھی نہیں ہوئی. کیا لگتا ہے آپ کو, نیتن یاہو زندہ ہے کہ یا پھر اب یہ اے آئی سے بس زندہ رکھا ہوا ہے, باقی وہ ہی از گون؟ اور اتنے عرصے کی خاموشی رہ سکتے ہیں, کیا کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے آپ کو بھی؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی اعزاز صاحب. اچھا, کیونکہ بیچ میں کوئی اور آواز بھی ملی ہوئی ہے تو اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. جی میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی کنفرم تو نہیں ہے ان کی موت کا, مجھے نہیں پتا کنفرمڈ ہے کہ نہیں, لیکن یقیناً اسرائیل بھی اور امریکہ بھی خاصی مشکل میں آ رہے ہیں جی. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اپیل تھی کہ سارے ملک آئیں اور یہ اسٹریٹ کھلوائیں, اسٹریٹ آف ہرمز, وہ تو صاف اعتراف ہے ان کی بے بسی کا. اور اس کے جواب میں اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ مزید بامبنگ کرتے ہیں تو وہ امریکہ کا جو تھوڑا بہت قد کاٹ رہ گیا اس کو بھی خراب کریں گے. خدا کرے کہ ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اس طرح خالی بمباری سے جنگیں نہیں جیتی جا سکتی. آج کی دنیا بہت مختلف ہے, یہ کوئی چنگیز خان کی دنیا نہیں ہے کہ آپ کھوپڑیوں کے انگار لگا دیں تو آپ سب سے بڑے ہیرو ہوں گے, اب نہیں ہے ایسا. تو بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ لیکن آ جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سمجھ کے ان کو کے تو اپنی لیے. زمینی فوج سے لڑتے تھے نا, یہاں تو اب زمینی آپشنز ہی نہیں ہے. ابھی تو ہواؤں فضاؤں میں میزائل جاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں. اب تو بڑی انکنونشنل سی جنگیں ہو رہی ہیں. بوٹس آن گراؤنڈ ممکن ہو سکے گا, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کے بغیر کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اہداف کیا ہیں جس کے مطابق جنگ جیتی جائے گی یا نہیں جیتی جائے. اگر تو وہ ہدف یہ ہے کہ ایران کی حکومت کو گرانا ہے پھر تو وہ جنگ نہیں جیت رہے, کیونکہ حکومت تو وہیں کی وہیں ہے. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ اس میں کوئی افراتفری ڈال دینی ہے, بہت زیادہ ان کو بہت کمزور کر دینا ہے, تو پھر یقیناً وہ جنگ کافی حد تک جیت گئے ہیں, کیونکہ ایران کی بہرحال کافی زیادہ مشکلات بڑی ہیں ایران کے لیے. لیکن جو دوسرا نقصان ہو رہا ہے خلیجی ریاستوں میں, جو نقصان ہو رہا ہے اس کا کون ہرجانا پڑے گا؟ اور امریکہ نے تو ان کو سیکیورٹی گارنٹی دی تھی, وہ بھی پوری نہیں کی, تو اس کے اوپر پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ تو کیا وہ جنگ بھی امریکہ جیت رہا نہیں؟ وہ تو بڑی کلیئرلی انہوں نے ہار لی ہے جنگ وہ, کیونکہ ادھر تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو ہم سے انہوں نے خربوں ڈالر خرچ کروا کے یہ اڈے بنا کے یہ کہا کہ جناب آپ اسلحہ خریدتے جائیے, ہمارے ہاں سرمایہ کاری کرتے جائیے, ہم آپ کے گارنٹر ہیں. وہ تو گارنٹر تو نہیں رہے, تو اس لحاظ سے بھی جنگ نہیں جیتی انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل تو امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے, اور یہ جتنی جلدی یہ جنگ بند کر دیں اتنی امریکہ کے اپنے امیج کے لیے بھی بہتر ہوگا اور دنیا کے اور خطے کے امن کے لیے بھی بہتر ہوگا. اچھا, ابھی آپ نے اعزاز صاحب ذکر کیا اپنے اہداف کے حوالے سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جنگ کے اہداف ڈونلڈ ٹرمپ کو خود بھی معلوم تھے؟ اور اگر اہداف ان کو معلوم تھے تو وہ مطلب کیا اہداف تھے, وہ اتنے انکلیئر ان شور رہے ہمیں نظر آتے رہے؟ کبھی وہ کہتے رہے مجھے فلاں نے کہہ دیا, کبھی جے ڈی وینس نے کہہ دیا, کبھی پیٹ ہیگزت نے کہہ دیا, کبھی جیرڈ کشنر نے کہہ دیا تو میں نے جنگ کر دی, مطلب, اور کبھی وہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو فیلنگ تھی اس لیے جنگ کر دی. تو اہداف تو ڈے 1 سے کلیئر نہیں تھے. اینڈ آلسو اگر اہداف کلیئر ہوتے تو پھر ایران کی آئل تنصیبات کو نشانہ کیوں بنایا جاتا؟ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ پورے گلف کنٹریز کا, جی سی سی ممالک کا, پوری دنیا کا آپ پہ اتنا پریشر انکریز ہوتا جا رہا ہے. جی اہداف کلیئر نہیں تھے جی. بات شروع ہوئی تھی نیوکلیئر پروگرام سے, اور اسی کے اوپر بات چیت چل رہی تھی جو عمان جس کی ثالثی کر رہا تھا. لیکن گھومتے گھومتے یہ رجیم چینج تو اسرائیل کا ایجنڈا تھا. اسی لیے امریکہ کے اندر یہ بات بار بار اٹھ رہی ہے کہ کیا امریکہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے یا اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے.
اور یہ امریکہ میں یہ بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ ایسی کیا امییننٹ تھریٹ آپ کو نظر آ گئی تھی ایران سے جس کی وجہ سے امریکہ کو لڑنا پڑ گیا. اور پھر اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ نہیں رجیم چینج کر کے ہی چھوڑیں گے کیونکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ رجیم چینج کیا جائے، تو پھر تو آپ کو واقعی گراؤنڈ ٹروپس لانے پڑیں گے، اور گراؤنڈ ٹروپس لائیں گے تو پھر تو اور زیادہ آپ پھنس جائیں گے اس میں، کیونکہ ماضی جو ہے یہی بتاتا ہے ویتنام، افغانستان اور عراق میں کہ آپ اس میں سے پھر نکل نہیں سکے. یہ ایک دلدل ہوگی جس میں آپ کے دھنس جائیں گے آپ، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کو ان کے جو ساتھی ہیں اسپیشلی ہیکسٹ صاحب جو ہیں وہ اب اس کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک عیسائیوں کی ایسی جنگ ہے جس نے یہودیت کی مدد کرنی ہے تاکہ وہاں پہ کرائسٹ کا جو ریٹرن ہے، ریسرکشن ہے، وہ ہو سکے. یعنی عجیب و غریب قسم کا ایک منطق وہ صاحب لے آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ تو اب صرف امریکہ کے لیے ہی مشکلات نہیں کھڑی کریں گے، پوری دنیا کے لیے کھڑی کر دیں گے اور عجیب و غریب قسم کی جنگیں لڑانی شروع کر دیں گے. اور انہی سے حوصلہ پا کے تو ڈونلڈ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی صاحب چلے گئے تھے اسرائیل. انہوں نے سوچا یہ تو اب اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے تو میں بھی تو اسلام کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو میں بھی کیوں نہ اس کا حصہ بن جاؤں. تو یہ بڑی دنیا کو عجیب سمت میں لے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.